وفا کا تعلق مرد یا عورت نہیں، اس کا تعلق طبیعت، تربیت اور نیت سے ہے۔ مرد بھی عجیب ہے، محبت عورت کا جسم دیکھ کر کرتا ہے۔ عورت بھی عجیب ہے، جسم دکھا کر مرد سے عزت کی امید کرتی ہے۔ انسان کے خلوص کا بھی اس دن پتہ چلتا ہے جس دن اس کے پاس دولت آئی ہے۔ اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو باہر لوگوں سے تو اچھے اخلاق کی باتیں کرتا ہے، مگر اس کے گھر والے اس کی بد اخلاقی سے پریشان ہیں۔ مرد چھوڑنے میں جلدی کرتا ہے، پھر ساری زندگی پچھتاتا ہے، پر عورت نہیں چھوڑتی، لیکن جب چھوڑتی ہے پھر پچھتاتی نہیں۔ عورت کیسی ہونی چاہیے ہر مرد بتا سکتا ہے، مگر کیا وہ مرد جانتا ہے کہ مرد کیسا ہونا چاہیے؟ ایک اچھا مرد اور شوہر وہ ہے جو عورت کی بڑی سے بڑی خطا معاف کر دیتا ہے، جو حکمران بن کر نہیں، محافظ اور ساتھی بن کر رہتا ہے، جو روٹی، کپڑا اور گھر دے کر احسان نہ جتلاتا ہو بلکہ شکر گزار نظر آتا ہو، جو وحشت کے گھوڑے پر سوار ہو کر عورت کی انا کی دھجیاں نہیں اڑاتا، جو بن مانگے عورت کو محبت کے ساتھ عزت بھی دیتا ہے، جو اپنی انا کی تسکین کے لیے عورت کی عزت نفس کو کچلتا نہیں۔ مرد جس عورت کو چاہتا ہے اسے چھپا کر رکھتا ہے، جس پر کسی دوسرے کی نظر نہیں پڑنے دینا چاہتا، اور جس عورت کی وہ لوگوں کی نظروں سے چھپاتا نہیں، وہ اس کے دل میں اتری نہیں ہوتی۔ دنیا میں صرف برے لوگ نہیں ہوتے، اگر اچھا ساتھی مل جائے تو زندگی کا سفر پھولوں کے راستے کا سفر بن جاتا ہے۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ خالی پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد بھی نہیں سکھا پاتا۔ شادی سے پہلے عورتیں دولت اور مرد خوبصورتی کو ترجیح دیتے ہیں، شادی کے بعد سیرت میں سب کچھ لگتی ہے۔ اگر کوئی دل سے نہیں نکل رہا اور بھول بھی نہیں سکتے تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے ذہن سے کسی کی یاد اس لیے نہیں نکال رہا ہے تو اس میں وہ اشارہ دے رہا ہے کہ تم اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو، کیونکہ دعا سے تقدیر جب دولت قریب آتی ہے تو دروازے پر سائل اور خواب میں دولت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے اور نیند میں اگر چھینک آ جائے تو سمجھ جائیں آپ دولت سے مالا مال ہونے والے ہو۔ دولت قریب آتی ہے تو 5 چیزیں خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں: پہاڑ دیکھنا یا پہاڑ پر چڑھنا، مچھلی دیکھنا یا مچھلی کھانا، خواب میں تخت دیکھنا، یا جس شخص نے گھوڑا اور اونٹ کا بھی خواب میں دیکھ لیا تو سمجھ لیں کہ یہ دولت قریب آنے کی یقینی نشانیاں ہیں۔ جس گھر میں احمد نام کا بیٹا ہو وہاں رزق کی تنگی کبھی نہیں آتی۔ کھانا کھاتے وقت تمہاری زبان دانتوں تلے آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری قسمت رنگ لانے والی ہے اور تمہیں کامیابی ملنے والی ہے۔ جس گھر میں عورت ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہے اس گھر سے 2 چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، ہاتھ سے کپڑے دھونا ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ کپڑوں کا دھونا رنج و غم اور غضن و ملال کو دور کرتا ہے۔ جب آپ کو ہر وقت کسی کی یاد ستائے اور دل صرف اسی سے بات کرنے کو کرے تو سمجھ جاؤ جب آپ کو ہر وقت کسی کی یاد ستائے اور دل صرف اسی سے بات کرنے کو کرے، اس پر ظاہر کرو کہ میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں، اور وہ خود آپ سے رابطہ رکھے گا، مگر شرط یہ ہے کہ اس کو بھی آپ سے محبت ہو۔ گھر میں خیر و برکت لانا چاہتے ہو تو گھر سے 2 چیزیں نکال دو۔ نمبر 1، گھر میں دیواروں پر لگی جانور کی نقش۔ نمبر 2، بلا مقصد گھر میں پالا ہوا کتا، ان کی وجہ سے خیر و برکت کے فرشتے نہیں آتے۔ کسی فکر کو قبول کیے بغیر اس پر غور کرنا آپ کی تعلیم یافتہ ہونے کی نشانی ہے۔ جو شخص بہانہ بنانے میں بہت اچھا ہو وہ کسی اور کام میں اچھا نہیں ہو سکتا۔ بے وقوف آدمی کا اصل المیہ یہ ہے کہ اس کی کوئی حماقت آخری نہیں ہوتی۔
शैतान की कामयाबी के लिए यही काफी है कि खैर और शर की कशमकश में अच्छे लोग कुछ न करें। पैसा बदतरीन आका है मगर बेहतरीन गुलाम है। असूलों के लिए जंग करना बहुत आसान है, असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। आला इखलाकी सतह अक्सर दो किस्म के लोगों में पैदा होती है, वो लोग जिनकी तरबियत बहुत आला हो या वो लोग जिनका मकसद हयात बहुत आला हो। किसी फर्द किसी कौम को हलाक करना है तो उसकी उम्मीद को मार डालिए, और अगर उससे तामीर करना है तो उसकी उम्मीद को जिंदा रखिए। वो आदमी नादान है जो माजी से नहीं सीखता और बार बार पुरानी गलतियां दोहराता है, मगर वो आदमी ज्यादा नादान है जो माजी से सीखता है और हर दफा नई गलती करता है। अपने घर में पुदीना लगा दो और घर में बर्तन धोकर ढांप कर रखना, रिज़्क में बेपना इजाफा होगा। हर दोस्त को हर राज न बताओ, दोस्तों के भी दोस्त होते हैं। लोगों के मुंह बंद करने से बेहतर है कि कान बंद कर लें, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाइयां देनी पड़ती हैं। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अल्लाह पाक का तराजू सिर्फ इंसाफ तोलता है। तंग दिमाग लोगों के साथ मसला ये होता है कि उनका मुंह हमेशा खुला रहता है। जब किस्मत और हालात दोनों साथ न दें तो फिर उनकी बात सुननी पड़ती है जिनकी कोई भी नहीं सुनता। एक माशरा तब तरक्की करता है जब उस माशरे के बुजुर्ग दरख्त लगाते हैं, हालांकि वो जानते हैं कि वो कभी उसके साए में नहीं बैठ सकेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जो औरत अपने खामद की इजाज़त के बगैर घर से निकल जाया करती है, वो घर आने तक या खामद के राज़ी होने तक अल्लाह ताला की नाराज़गी में रहती है। अपनी ज़रूरियात के लिए दूसरों की तरफ मत देखो, जिसने तुम्हें पैदा किया वो तुम्हारी ज़रूरियात भी पूरी करेगा। अल्लाह ताला ने दुनिया में जो सबसे पहले रिश्ता बनाया वो मियाँ और बीवी का ही रिश्ता था, और फिर बाकी सारे रिश्ते उसके बाद बनाए। और फिर ये रिश्ता तो है भी ऐसा कि जितनी भी धूप छाँव आए, इस रिश्ते में एक दूसरे के बगैर गुजारा मुमकिन ही नहीं। या मालिकू या जुल जलाली वल इकराम, ये तस्बीह बिला तादाद पढ़ें कि हद से गुजर जाए। चंद रोज बाद इसका जलवा जाहिर होगा। बाहुक्म खुदा फकीर को गनी करना इसका अदनी करिश्मा है। दीगर खूबियां वो वक्त अमल खुद मालूम होंगे।